السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک قربانی کا متبادل مالی صدقہ۔ دور جدید کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ مغرب سے متاثر ذہنی غلامی کا شکار ایک مخصوص طبقہ دین اسلام کی یقینی طور پر ثابت شدہ احکام اور شعار کو مسلمانوں کی مادی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھ کر ان میں رد و بدل کے در پر رہتا ہے، اور جہاں اس سے بھی کام نہیں بنتا دیکھتا تو سرے سے انکار کر بیٹھتا ہے۔ یوں امت مسلمہ کی خیرخواہی اور اصلاح کے پردوں میں الحاد کا بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے، اور ناسمجھ عوام اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایسے حالات میں عوام پر لازم ہے کہ وہ دینی مسائل میں ایک جدید تعلیم یافتہ مغرب زدہ طبقہ جو سرے سے دین کی مبادیات سے ہی جاہل ہے کی بے سروپا باتوں پر کان دھرنے کے بجائے مستند علماء اکرام سے مضبوط تعلق قائم کریں اور احکام اسلام کے بارے میں ان سے رہنمائی حاصل کریں کہ یہ انہی کا منصب ہے۔ قربانی کے حوالے سے بھی ایک مغرب زدہ طبقے کے کچھ گمراہ کن نظریات ہیں جن پر دین اسلام کے احکام سے ناواقف جدید تعلیم یافتہ لوگ اور عوام الناس کو دھوکہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جانور کی قربانی صرف حاجی حج کے موقع پر مکہ معظمہ میں کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی دوسری کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ فریضہ حج کی ادائیگی کے بغیر جو دنیا کے مختلف حصوں میں کرتے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں بلکہ بدعت ہے۔ اسی طرح ان میں بعض کا کہنا ہے کہ مسلمان ایام عید میں اس کے بجائے اگر یہی روپے نادار افراد پر صرف کریں یا رفع عامہ کے کاموں میں لگائیں تو کتنا نفع ہوگا۔ ان روشن خیالوں کے تاریخ، خیالات و نظریات کو اب ہم شریعت کی روشنی میں پرکھتے ہیں۔ پہلی بات کہ قربانی ایک مستقل واجب عبادت بلکہ شعار اسلام میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 10 سال قیام میں ہر سال قربانی فرمائی۔ حضرات صحابہ اکرام نے تابعین و تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین و اسلاف الغرض پوری امت کا متوارث و مسلسل عمل بھی قربانی کرنے کا ہے۔ آج تک ان میں سے کسی نے نہ اسے حج اور مکہ معظمہ کے ساتھ خاص سمجھا اور نہ صدقہ و خیرات کو اس کے قائم مقام سمجھا۔ قربانی کے بارے میں جتنی آیات و احادیث ہیں وہ سب جانوروں کا خون بہانے سے متعلق ہیں، نہ کہ صدقہ و خیرات سے متعلق۔ نیز ان میں حج اور مکہ معظمہ کی کوئی تخصیص نہیں۔ بطور نمونہ چند آیات و احادیث ملاحظہ کرتا ہوں۔ سورہ الحج آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو عطا فرمائے۔ امام ابن کثیر و امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں تصریح فرمائی ہے کہ خون بہا کر جانوروں کی قربانی کا دستور شروع دن سے ہی تمام ادیان و مذاہب میں چلا آ رہا ہے۔ دوسری جگہ سورہ الحج آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر امت کے لیے ذبح کرنے کا طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ اس طریقے پر ذبح کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ کوثر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور اسی کے نام کی قربانی کیجیے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پٹکے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور اس عرصہ قیام میں آپ مسلسل قربانی فرماتے رہے۔ ان آیات و احادیث سے مدرجہ ذیل امور ثابت ہوتے ہیں کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اور استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، حتیٰ کہ اس کا عیدگاہ کے قریب آنا بھی پسند نہ فرمایا۔
دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال میں ہر سال قربانی فرمائی، حالانکہ حج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف آخری سال فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی حج کے ساتھ خاص نہیں ہے اور نہ مکہ معظمہ کے ساتھ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں 9 سال قربانی کیوں فرماتے؟ اگلی بات کہ قربانی سے مقصود محض ناداروں کی مدد نہیں جو صدقہ و خیرات سے پوری ہو جائے، بلکہ قربانی میں مقصود جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ عبادت اسی خاص طریقے سے ادا ہوگی، محض صدقہ و خیرات کرنے سے نہ تو یہ عبادت ادا ہوگی اور نہ اس کے مطلوبہ فوائد و ثمرات حاصل ہوں گے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے دور میں غربت و افلاس دور حاضر کی نسبت زیادہ تھا۔ اگر جانور ذبح کرنا مستقل عبادت نہ ہوتی تو وہ حضرات جانور ذبح کرنے کے بجائے ناداروں کے لیے چندہ جمع کرتے یا اتنی رقم رفع عامہ کے کاموں میں صرف فرماتے۔ قربانی کے بجائے صدقہ و خیرات کا مشورہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی نادان یہ مشورہ دے کہ آج سے نماز روزے کے بجائے اتنا صدقہ و خیرات کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس سے نماز روزے کی عبادت تو ہرگز ادا نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح صدقہ و خیرات سے قربانی کی مستقل عبادت بھی ادا نہ ہوگی۔ قربانی عبادت مقصود ہے اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم الشان عمل کی یادگار جس میں انہوں نے حکم الہی کی تعمیل میں اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا اور ہونہار فرزند اسماعیل نے بھی بلا چوں چراں حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ذبح ہونے کے لیے اپنی گردن پیش کر دی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل فرما کر ان کی جگہ دمبے کو فدیہ بنا دیا تھا۔ تو آج اس طریقے پر ذبح کر کے ہی عمل ہو سکتا ہے، محض صدقہ و خیرات سے اس عمل کی یاد تازہ نہیں ہو سکتی۔ حافظ ابن کثیر و امام رازی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ مشرکین عرب غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کے نام پر جانور ذبح کریں۔ اس بنا پر جانور ذبح کرتے ہی اس حکم الہی کو پورا کیا جا سکتا ہے، صدقہ و خیرات اس کا بدل ہرگز نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایام قربانی میں انسان کا کوئی عمل عبادت کی نیت سے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ پس یہ نقطہ نظر کے حالات کے سبب لوگ قربانی نہ کریں اور مالی صدقہ دیں، یہ خالص مادی فکر ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لہٰذا جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ قربانی کی سنت انبیاء کو خوش دلی سے ادا کریں، البتہ احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھیں، نیز اجتماعی قربانی کو اختیار کریں اور اجتماعی قربانی کے لیے دینی مدارس اور جامعات کو ترجیح دیں اور دینی مدارس کے ذمہ دار علماء اکرام اجتماعی قربانی کا نظم بنائیں۔ اللہ تعالیٰ محلدین کے سازشوں سے دین حق کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو مستند علماء اکرام سے ہی دین حق کی رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔